میں سچی گل کی تھی، میں نے کہ لگے جو ہونا سی ہو گیا. بیوی نہیں ماننی، اس کو یہ بات کہوں گی چڑ جائے گا تو فوراً واٹس ایپ چلا گیا ماں کو. کروانی ہے تو عزت کرنی پڑے گی. ہیرے کی انگوٹھیاں، ہیرے کے سیٹ، میرا خاوند تو پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے، اوپر سے جا کے دفعہ آپس میں مل جاتے ہیں. تو جو اس کی اولاد پیدا ہوگی وہ نافرمان ہوگی. یاد رکھنا، یہ بہن ٹھیک نہیں، یہ ماں ٹھیک نہیں، بس تمہارے مردوں کے ذمے ہے. ہندو سکھ معاشرہ ہمارا، اور ہم کیا کہتے ہیں وہ تھلے لگا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی خلق الازواج. پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں. کچھ کو تم لوگ جانتے ہو، کچھ کو تم لوگ نہیں جانتے. ہیں جوڑے سب کے. نکاح آج یہاں ایک نکاح ہونے لگا ہے، تو اس کے لیے میں کچھ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آج کہ نکاح کے معنی کیا ہوتے ہیں. لفظ جو نکاح ہے اس کے کیا معنی ہیں. تھوڑے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ نکاح کے معنی کیا ہے. نکاح کے میں آسان معنی عرض کرتا ہوں. نکاح کا معنی ہے، جیسے آپ نے دیکھا جب بارش ہوتی ہے نا، بارش ایک ہوتی ہے تیز بارش، ایک ہوتی ہے ڈرزلنگ، بوندا باندی. آہستہ آہستہ بوندا باندی ہو کے، جو بوندا باندی ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ جو ہوتی ہے تو وہ پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے. جو تیز بارش ہوتی ہے تو پانی باہر بہہ جاتا ہے. تو اس آہستہ آہستہ بوندا باندی کو، جو پانی زمین کے اندر آہستہ سے چلا جاتا ہے، اس کو نکاح کہتے ہیں. پانی کا زمین کا گویا مل جانا، اس کا یہ ہے نکاح کا مطلب. یہ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ دو درخت اگر سامنے لگے ہو نا، کبھی آپ سڑک پہ جائیں تو وہ درخت دیکھے ہوں گے، اوپر سے جا کے درخت آپس میں مل جاتے ہیں، اوپر سے ملے ہوئے ہوتے ہیں نیچے سے. ان دو درختوں کا بڑا ہو کے اوپر سے جا کے مل جانا، اس کو نکاح کہتے ہیں. نکاح کو آسان بناؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہ نکاح میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. یہ جو میں نے پہلے پڑھی تھی، ایک اور آیت. اب تینوں آیتیں نکاح میں پڑھنے کا، اللہ کے نبی نے 3 آیتیں پڑھی نکاح کے خطبے میں. تو اللہ کے نبی نے کوئی چیز ایسے بے وجہ نہیں کی، کوئی پیچھے بات ہوگی کہ کیوں پڑھی آیتیں ہیں. یہ سمجھ لیں آپ، کیونکہ نکاح پہ یہ بات سمجھانا بہت ضروری ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے. اب نکاح ہونے لگا تو کرنا کیا ہے. تینوں آیتوں میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے لوگو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے لوگو اللہ سے ڈرو. اے لوگو اللہ سے ڈرو. اے لوگو اللہ سے، بار بار اللہ کہتے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ہونے لگا ہے نکاح اور کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو. اب یہ
یہ بڑی غور سے بات ہے سمجھ لینا، کیونکہ آپ اکثر نوجوان ہیں، نکاح ہونے والے سب کے، جن کے ہو گئے وہ بھی سمجھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ کہہ رہے ہیں اللہ جس کا نکاح اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو۔ یہ کہہ رہے ہیں جس کا نکاح ہونے لگا اس کو کہ سیدھی بات کیا کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو سچی بات کیا کرو، یہ نہیں کہا۔ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، سچی نہیں کہا۔ کیا مطلب اس کا؟ کیونکہ سچی بات ہر وقت کرنے سے بعض اوقات لڑائی ہو جاتی ہے۔ سچی بات لڑائی کر، ہم کیا کہتے ہیں میں نے سچی گل کی تھی، میں نے کہ لگے جو ہونا سی ہو گیا۔ ایسی سچی بات جس سے لڑائی ہو جائے، جس سے فساد ہو جائے، یہ سچی بات کہنا ٹھیک نہیں ہے، چپ کر جاؤ۔ ایسی بات نہ سچی کرو کہ لڑائی کرا دو کہ میں نے سچ بولے ہے۔ کیونکہ دو زندگیاں آپس میں ملنے لگی ہیں، دو خاندان آپس میں ملنے لگے ہیں، تو بڑی بھاری ذمہ داری ہے بچے والوں کو اپنے بچے کو سمجھانا، لڑکی والوں کو اپنی لڑکی کو سمجھانا کہ بیٹا اب تمہارے ذمہ کیا بات ہے۔ کیونکہ میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، بے نمازی آدمی نا، بے نمازی، اس کا گھر چل جائے گا، بے نمازی کا گھر چل جائے گا، روزہ نہیں رکھتا چل جائے گا گھر، حج نہیں کیا گھر چل جائے گا۔ بد اخلاق کا گھر نہیں چلنا، جس کے اندر برداشت نہیں ہے، جس کے اندر صبر نہیں ہے، اس کا گھر نہیں چلنا۔ صبر اپنی اولاد کو سکھانا یہ سب سے ضروری ہے، خاص طور پہ شادی کرنے کا صبر سیکھو۔ قولوا قولا سدیدا، ایسی بات کرو جوڑ والی ہو، لڑائی والی باتیں نہ کرو کہ بات کر کے سچی گل کر کے لڑاتا ہے۔ یہ دیکھو اللہ نے کیسا لفظ لائے ہیں اللہ یہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھا اٹھا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگوں، اے جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور موت سے پہلے تیاری کر لو۔ اس کے بغیر نہ مرنا، تیاری کے بغیر نہ مرنا، مسلمان ہو کے مرنا۔ مسلمان کون ہوتا ہے میرے دوستوں؟ مسلمان، میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ مسلمان ہوتا ہے میٹھا بولنے والا، سچ بولنے والا، دھوکہ فراڈ نہ کرنے والا، گھروں کو جوڑنے والا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، جس گھر میں میاں بیوی کا آپس میں توڑ ہے، میاں بیوی آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ان کی اگلی نسل، ان کی اولادیں، ان کا خاندان برباد ہو جائے گا۔ یہ کامیاب لوگ نہیں ہو سکتے دنیا میں، یاد رکھیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دو نبیوں کی مثال دیتا ہوں آپ کو، دو نبی۔ نوح علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، اولو العزم نبی ہیں نوح علیہ السلام۔ بیوی نہیں مانی، جوڑ پیدا نہیں ہوا، رزلٹ کیا نکلا؟ 950 سالہ تبلیغ کا رزلٹ 82-84 آدمی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں مانی، گھر میں نہیں بنی، تو کیا رزلٹ نکلا؟ دونوں قوموں پہ عذاب آیا، ایک پہ پانی کا عذاب آیا، ساری دنیا ختم ہو گئی، ایک پہ پتھروں کا عذاب آیا۔ یہ ایسے مثال اس لیے دی ہے کہ نبیوں کے ہاں اگر بیویوں سے آپس میں نہ بندی تو یہ سلسلہ رزلٹ نکلے گا
تو دنیا میں اگر نہ بنی تو کیا ہوگا؟ ہماری نہ بنی تو کیا ہوگا بتاؤ؟ گھر چلتے ہیں میرے دوستوں اچھے اخلاق سے، میٹھا بول بولنے سے، برداشت کرنے سے۔ ایسی بات، ایک بڑی آسان سی بات ہے، جس میری بیوی ہے نا مثال کے طور پہ، اب اس کو پتہ چل گیا میرے ساتھ 2 دن 4 دن مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ رہنے کے بعد چل گیا کہ اس کی یہ بات اس کی کمزوری ہے، اس کو یہ بات کہوں گی تو چڑھ جائے گا، یا بیوی کو خامد کو پتہ چل گیا کہ یہ بات میری بیوی کی کمزوری ہے، اگر میں اس کو یہ بات کہوں گی تو یہ چڑھ جائے گا، خامد کو پتہ چل گیا یہ بات سے بیوی چڑھ جائے گی۔ اب کرنا کیا ہے؟ صرف اتنا کام کرنا ہے کہ جس بات سے دوسرے پارٹنر کو چڑھ ہے وہ بات نہیں کرنی، اتنی سی بات ہے۔ کیا مشکل ہے؟ ہر کسی کی دنیا میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، مکمل ذات صرف نبی کی ذات ہوتی ہے میرے دوستوں، باقی سارے کمزور ہیں۔ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، ہر کسی کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہے، اس کو ٹچ نہ کرو، ہٹ جاؤ۔ میں روز دیکھ رہا ہوں میرے دوستوں، گھروں کے گھر برباد ہو گئے، کتنا زبردست ریشو ہے طلاق کا، کس سپیڈ سے طلاقیں ہو رہی ہیں۔ آج کل تو صورت حال اور بن گئی ہے نا۔ یہ پہلے تو ہوتا تھا کہ چلو جی میاں بیوی میں آپس میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو یہ شام تک ٹھیک ہو جائے گی، شام تک بات ختم ہو جائے گی، اگلے دن مک جائے گی، پیچھے گھر پہنچے گی نہیں، کیونکہ انسان میں غصہ آتا ہے تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب غصہ آئے تو کیا کرو؟ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وضو کر لو، نماز پڑھ لو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں کیا ہوتا، اب کیا مصیبت بن گئی ہے؟ اب ذرا سی کوئی بات ہوئی تو فوراً واٹس ایپ چلا گیا ماں کو، لو جی ہو گیا، ابھی ادھر بھی بات گرم ہی تھی، ادھر واٹس ایپ چلا گیا، ادھروں آ گئے ہو۔ صبر سیکھو میرے دوستو، یہ نکاح کا موقع ہے، اس پہ سب سے بڑی چیز صبر سیکھنے کی ہے۔ دوسروں کی خامیاں، کمیاں، کوتاہیاں معاف کرنا سیکھو بھائیو۔ عزت کروانی ہے تو عزت کرنی پڑے گی، اگر آپ عزت نہیں کرتے تو عزت کروا نہیں سکتے، یاد رکھنا۔ ہمیں تو اندازہ اس بات کا نہیں ہے کہ جس میاں بیوی کا نکاح ہوا ہے، میاں بیوی آج خاوند بیوی بننے لگے ہیں، اور اگر ان کی اس نکاح میں اس عمل کی وجہ سے اگر نمازیں فوت ہو رہی ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھی، تو جو اس کی اولاد پیدا ہوگی وہ نافرمان ہوگی، یاد رکھنا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کہہ رہے اللہ سے ڈرو۔ دیکھو یاد رکھنا، جس لڑکی کو اپنے گھر لے کے آ رہے ہو یہ کسی کی بیٹی ہے، اپنے گھر میں یہ رہتی تھی شہزادی بن کے، سب اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ سارے بہن بھائی سب سمجھتے ہیں، بہنیں بھی سمجھتی ہوتی ہیں، بھائی بھی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے چلا جانا ہے، ماں باپ کی تو ویسی بیٹیاں لاڈلی ہوتی ہیں، اس نے یہ تو مہمان ہے، جانا ہے اس نے، اپنے گھر میں لا کے اس کو ذلیل کرنا، اس کو ملازمہ سمجھنا، اس کو یہ تانے مارنا کہ یہ کام نہیں آتا تجھے، یہ نہیں آتا تجھے، وہ نہیں آتا، ایسا نہ کر۔ وہ کہنے نا، کسی نے کہا کہ اپنی بیٹی کو اگر تکلیف ہو، اپنی بیٹی کو تکلیف ہو تو آدمی کیا کہتا ہے، تو اگر بہو کو ہو تو کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ان دونوں معاملوں میں کیا کہا گیا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس بچی کو جو لے کے آئے ہو تو اس کا ایسا ہی خیال کرنا جیسے اپنی بیٹی کا کرتے ہو، اس کی کمیاں نہ دیکھنا، اس کی خامیاں نہ دیکھنا، اس کی خوبیاں دیکھنا، کیونکہ ہر کسی میں خامی بھی ہوتی ہے، خوبی بھی ہوتی ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کسی خامد کو یہ جائز نہیں ہے، کسی خامد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی مومنہ بیوی کے بارے میں دل میں بغض رکھے، کسی کے لیے جائز نہیں، کیونکہ اگر میری بیوی میں ایک خامی ہے تو کوئی خوبی بھی ہوگی، تو خوبی کیوں نہیں دیکھتے، خامی کیوں دیکھتے ہو؟ اور لڑائیاں ہوتی ہیں ایک آدھ بات سے، یاد رکھنا ایک آدھی بات ہوتی ہے کہ جی میں سچ میں برداشت نہیں کرنا، بس لڑکے کی ماں مجھے بری لگتی ہے، بس اتنی سی لڑکیوں کے لیے ایک ہی بات ہے، یہ بہن ٹھیک نہیں، یہ ماں ٹھیک نہیں، بس اس بات پہ، اتنی سی بات پہ اپنا سب کچھ تباہ کر دیتی، خاندانوں کے خاندان برباد کرتی۔ اور یہ مردوں کے ذمے ہے میرے دوستو، عورتوں سے توقع نہ کرو، عورتیں کمزور ہوتی ہیں ویسے ہی، تمہارے مردوں کے ذمے ہے کہ عورتوں سے رحم والا معاملہ کرو، عورتوں کی غلطیوں کو معاف کرو۔ عورت اگر برا سمجھتی ہے، جس بات کو برا سمجھتی ہے اس سے تم ہٹ جاؤ۔ اگر میری بیوی کو میری والدہ پسند، میری ماں پسند نہیں ہے تو مجھے مینج کرنے کا حکم ہے، کیونکہ بیوی بیوی ہے، ماں ماں ہے، نہ ماں کو چھوڑ سکتے نہ بیوی کو چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں میرے دوستوں میں آج آپ کو بتاؤں سب سے قیمتی جو رشتہ ہے، سب سے قیمتی جو رشتہ ہے وہ بیوی کا ہے، کیونکہ جب انسانیت بنی تھی تو پہلے کیا تھا؟ آدم علیہ السلام، اما حوا، میاں بیوی، اور جنت میں چلے جائیں گے تو کون رہ جائے گا؟ میاں بیوی۔ کتنا امپورٹنٹ رشتہ بتاؤ، کیونکہ بیوی سے نظام چلنا ہے آگے۔ اگر تم نے بیوی کو ناراض کر لیا تو نظام کیسے چلاؤ گے؟ ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا جو بیوی کی بات مانتا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم ہندو سکھوں کے ہے نا، ہندو سکھ معاشرہ ہمارا، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ تھلے لگا ہے، کیا تھلے لگا، کیا بات ہے یہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایمان والے اپنی بیویوں سے دب کے رہتے ہیں، بات مانتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ شریف لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں۔ اور جو بیویوں کو ڈرا دھمکا کے رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ کمینے لوگ ہیں، بیویوں کو ڈرانے والے کمینے لوگ ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اس آگے آپ نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں دنیا میں شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں، کمینہ بن کے نہیں، میں بیویوں کی بات مانتا ہوں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میری زندگی میں جتنی دیر میں حضور کے ساتھ رہی، غور کرو ذرا بات، جتنی دیر میں حضور کی زوجیت میں رہی، میرے زندگی میں میرے ساتھ رہے، میں نے اپنی زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں دیکھا، مجھے ایک دن بھی ایسا یاد نہیں کہ حضور گھر میں تشریف لا رہے ہوں۔ کتنی بڑی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے انسانیت کی، ساری کائنات کی ذمہ داری والا انسان۔ ہمیں تھوڑا کاروبار میں نقصان ہو جائے تو ہمارا موڈ بدل جاتا ہے۔ یہاں دنیا میں باہر لوگ کیا کیا کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن امی جان کے کہتی ہیں میں نے ایک دن ایسا نہیں دیکھا کہ حضور گھر تشریف لا رہے ہوں، انٹر ہو رہے ہوں اور چہرہ مبارک پہ مسکراہٹ نہ ہو، مسکراتے ہی آئے ہیں گھر میں۔ اور ہمارا ہم الٹ ہیں، ہم گھر میں آتے ہیں تو جناب جلاد ٹائپ بن کے آتے ہیں، اور باہر دوستوں میں خوش، دوستوں سے ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، لوگوں سے بول رہے ہیں، بیوی سے ناراض، بیوی کے سامنے منہ سوجا ہوا ہے، بوتھا سجیا ہے۔ جو بیوی سے بوتھا سجاتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی عقل نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھو قیامت والے دن جو چیز سب سے پہلے اعمال میں تولی جائے گی، اعمال میں جو سب سے پہلے چیز تلے گی وہ بیوی کے ساتھ معاملات ہیں۔ یاد رکھنا کہ بیوی کے ساتھ کیا کر کے آئے گا، یہ سب سے پہلے رکھا جائے گا اعمال میں۔ سوال سب سے پہلے نماز کا ہوگا، لیکن جو چیز تلے گی وہ بیوی کے ساتھ معاملات ہیں، کیا کر کے آئے ہیں، کیونکہ بیوی آئی تھی کمزور تھی، یہ عورت کمزور تھی، کیا کر کے آئے ہو بیٹا بتاؤ۔ ادھر
ایک میں نے آپ کو یہ حدیث سنا دی، ادھر سن لو، دوسری بات سن لو. یہ صرف نبی کے گھر سے چلی ہے بات. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ میں جتنی دیر فاطمہ کے ساتھ رہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنی دیر میں فاطمہ کے ساتھ رہا، جتنی دیر اللہ نے مہلت دی موت سے پہلے، میری زندگی میں ایک دن ایسا نہیں آیا جب میں گھر میں داخل ہوا ہوں تو فاطمہ نے مسکرا کے میرا استقبال نہ کیا. ایک دن بھی ایسا نہیں. باپ کی کیا پوزیشن ہے، بیٹی کی کیا پوزیشن ہے. میرے دوستو زندگی سیکھو یار، زندگی سیکھو. اور بیوی کے رشتے تو پروان چڑھانے والے ہوتے ہیں. بیوی کے ساتھ تو یہی تو ہے اصل، بیوی تو اصل رشتہ ہے. اس کو سب سے نیچے کر دیتے ہو. میری ماں جی پہلے میں ماں کو دیکھا، دیکھو ضرور ماں کو ضرور دیکھو، لیکن ماں کو دیکھنے کے لیے بیوی کو ذلیل نہ کرو. بیوی کو ماں کے تانے نہ دو. اس کرو ماں کی عزت، بہنوں کی عزت کرو، سب کی عزت کرو، لیکن بیوی کو بیوی سمجھو. کیونکہ یہ تو ہے تمہارا لباس بیوی ہے. تمہارا لباس، کہ قرآن نے کس کو کہا لباس؟ کہ یہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہے. اور لباس کو کوئی، میرے دوستو، لباس کو کوئی گندا نہیں کرتا. کہ میں نے کپڑے پہنے، سب نے صاف کپڑے پہنے، کوئی اپنے کپڑوں کے اوپر گندگی پھینکتا، اس کے اوپر چائے پھینکتا کپڑوں پر، کھانا اس پہ پھینکتا، کھانا کھاتے وقت اوپر کیا رکھ لیتے ہیں؟ نیپکن رکھتے. کپڑے، میرا لباس خراب نہ ہو جائے. تو بیوی تو لباس ہے، اس کو بچا کے رکھنا ہے دوسروں سے، اپنی طبیعت سے بچا کے رکھنا ہے، اپنے اندر کی گندگی سے بچا کے رکھنا ہے. اس کی عزت کرنی ہے، قدر کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے. عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. قرآن نے کہا عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کھیتیوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سارے مفسرین نے اس کا ایک ہی مطلب لیا کہ تمہاری کھیتی ہیں، جس طرح مرضی میں جاؤ چلے جاؤ. کھیتی تو میرے دوستو، کھیتی کو اگر کھیتی کو پکانا ہو، اس سے پھل پھول لینا ہو تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس میں تو پانی لگانا پڑتا ہے، اس کی گوڈی کرنی پڑتی ہے، اسے بارش سے، دھوپ سے بچانا پڑتا ہے، اسے ٹھنڈے گرم موسم سے اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، تب کھیتی سے پھل نکلتا ہے. سب سے ضروری بات ہے میرے بھائیو، یہ آج کسی کو نہیں پتا. لوگ ماؤں کے چکر میں بیویوں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں کہ میری ماں نمبر 1 ہے. کیا کر رہے ہو؟ ماں نمبر 1 ہے تو یہ کیا ہے؟ اس کا کیا کرنا ہے؟ محبت والے بول بولو میرے دوستو، جوڑ والے بول بولو، جوڑو. یہ مرد کے ذمے ہے، یہ مرد کے ذمے ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب کے سب مرد تم نگہبان ہو اپنے گھر کے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ مرد کو کہا ہے کہ تم نے بچانا ہے. مرد کے ذمے ساری بات ہے. عورت کے ذمے کیا ہے؟ عورت کے ذمے وہ ہے جو فاطمہ رضی اللہ نے کر کے دکھایا ہے. وہ کر کے دکھایا فاطمہ نے کہ مسکرا، اپنے خامد کی پرابلم شیئر کرو. یاد کرو کہ میرے دوستو، جس گھر میں جوڑ ہے، جس گھر میں محبت ہے، خدا کی قسم، آپ نے سنی نہیں بات کہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے بڑی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر عورت کمفرٹیبل کر دے گی مرد کو تو مرد دنیا میں بھی جیت جائے. جس گھر میں عورت خامد سے لڑ جھگڑ رہی ہے، یہ خامد باہر بھی فیل ہوگا. یاد رکھنا، یہ فیل ہے دنیا میں. عورت کے ذمے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آخری بات کر دی، اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں. پہلے شروع میں نا صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، یہ جو دوسرے ہیں لوگ، یہ جو بت پرست ہیں، یہ اپنے ان کو بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں. تو آپ نے کیا فرمایا؟
تو آپ نے فرمایا اگر دنیا میں اللہ کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو کہتا خاوند کو سجدہ کرے. یہ حد کی بات بتائی. اگر کوئی سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو بیوی کو کہتا خاوند کو سجدہ کرے. یعنی اینڈ لگا دیا کہ اتنی تابع داری کرنی ہے خاوند کی. ادھر یہ کہا بیوی کو. اگر بیوی عورت اگر کمپرومائز کر لے اس بات سے کہ جو باتیں میرے خاوند کو بری لگ رہی ہیں میں نے وہ نہیں کرنی, اور خاوند کمپرومائز کر لے کہ جو باتیں میری بیوی کو بری لگتی ہیں میں نے نہیں کرنی, تو بتاؤ کیا ہے مسئلہ. اور جس گھر میں میرے دوستوں میاں بیوی آپس میں محبت ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو خاوند اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھتا ہے, جو خاوند اپنی بیوی کو مسکرا کے دیکھتا ہے, جو بیوی اپنے خاوند کو مسکرا کے دیکھتی ہے, تو اللہ ان دونوں کو مسکرا کے دیکھتا ہے. اسلام کا سب سے بڑا عمل ہے, یاد رکھنا, سب سے بڑا عمل اسلام کا محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا نا بتاؤ اسلام کا سب سے بڑا عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی نماز, کسی نے کہا حج, کسی نے کہا زکوٰۃ, کسی نے کہا کچھ. آپ نے فرمایا نہیں. تو لوگوں نے کہا پھر یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں. تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے بڑا عمل ہے محبت, کیونکہ محبت اگر نہیں ہوگی تو یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. یاد رکھو جن خامدوں کی بیویوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے نا, ان کے بچے سائیکو کیس ہوں گے. یاد رکھنا سائیکو کیس ہوں گے یہ بچے, یہ اگلی ساری نسل برباد کر دیں گے دونوں میاں بیوی اپنی طبیعتوں کی وجہ سے, اپنی طبیعتوں کی وجہ سے. بات کیا ہے؟ ذرا سی بات, اے میری ماں کی عزت نہیں کر دی, اے میرے پیو کی عزت نہیں, اتنی بات کچھ بھی نہیں. پیسوں سے مسئلہ نہیں حل ہوتا, یاد رکھنا پیسوں سے نہیں مسئلہ حل ہوتا. میں ایسے لوگ دیکھے جو اربوں ہاں پتی ہے, اربوں ہاں پتی, بیویوں سے ملے بیویاں رو رہی ہیں. ایک عورت کو میں نے دیکھا انہیں 1.5 کروڑ کی چیزیں پائی ہیں, ہیرے کی انگوٹھیاں, ہیرے کے سیٹ, اور یہ برانڈڈ گھڑیاں, اور یہ 1.5 کروڑ پہ ہوتے لا کے تو رو رہی. کیا بات ہے؟ میں نے کہا میری عزت نہیں کرتی, میرا خاوند عزت نہیں کرتا. پیسوں سے نہیں مسئلہ حل ہوتا, یاد رکھنا. میٹھا بول, محبت بھرا بول سارے غم دور کر دیتا ہے. اور اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ اچھے اخلاق ہوتے یہ ہیں کہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دو, بس کوئی بات نہیں. ہمارے مولانا احسان صاحب رائے گنج والے ہیں, وہ ایک ہی بات کہا کرتے ہیں کہ 3 باتیں سیکھ لو, 3 باتیں سیکھ لو, دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. 3 باتیں سیکھ لو. 3 باتیں نہیں, 3 لفظ سیکھ لو. کیا؟ کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اے نے اے کر دیتا, کوئی بات نہیں. اس سے یہ ہو گیا, کوئی بات نہیں. اے نے اے کیوں کیتا, کوئی بات نہیں. بات ہی کچھ نہیں. کیونکہ اگر خاوند بیوی نے آپس میں محبت نہ کی اور گھر کو جہنم بنا کر رکھا, تو یہ اگلی جب تھوڑے دن گزریں گے نا, تو تھوڑے دن گزریں گے, جب بالوں میں سفیدی آئے گی, جب بڑھاپا شروع ہوگا, تو اس کا دل کرے گا کہ روزانہ میں ڈنڈا اٹھاؤں اور اپنے سر پہ 100 مارا کروں. یہ میں نے کیا کیا؟ یہ بات ہی کچھ نہیں تھی. کچھ بات ہی نہیں. اے کیوں کرتا ہے, میرے این کیوں دیکھا, اور کیا کر رہے ہو؟ یہ سیکھا نہیں میرے دوست. یہ آج اس نکاح کے موقع پہ میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. میرا دل زخمی ہے اس بات سے, خدا پاک کی قسم. نہ لڑکیاں سمجھ رہی, نہ لڑکے سمجھ رہے, ہٹ ہی نہیں رہے. اور بات پوچھو کیا ہے؟ کوئی بات ہی نہیں. ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ میرا خاوند تو پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے. لو, یعنی بیوی کہہ رہی ہے میرا خاوند پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے. وٹ آر یو ٹاکنگ؟ کیا زندگی گزار رہے ہو؟ بیوی خاوند سے پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہو, آپس میں برباد کر دو گے سب کچھ. یہ ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے, اس کو پروان چڑھانے کے لیے صرف صبر چاہیے, کچھ بھی بات نہیں, کوئی بات نہیں.
بس مسئلہ ختم. اب جو ایک ہوتا ہے کسی بات کو بڑھا کے بیان کرنا، ایک ہوتا ہے چھوٹا بیان، یہ انیہ کر دیتا ہے. ایک یہ سٹائل ہے، آ کے ماں کو کہنا برنلے کرتا ہے. ایک کوئی بات نہیں، ہو جاتا. یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا کنویں میں، جن بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، جنہوں نے مار دیا، اللہ نے ان کی حفاظت کرنی، بچایا. جب وہ بن گئے، جب گورنر بن گئے، جب وہ بادشاہ بن گئے، تو وہی بھائی جب سامنے آئے تو کیا کہا انہوں نے پتہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے خوبصورت لفظ کوئی دنیا میں کہہ نہیں سکتا. اب یہ بھائی سامنے آئے جو مار کے گئے تھے، جنہوں نے مار دیا. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ جو تم سے غلطی سے ہو گیا تھا، جو تم سے غلطی سے ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا، میں بھی ان لوگوں سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا. میرے دوستو، سب سے بڑا انتقام پتہ کیا ہے؟ کسی سے اگر تنگ ہو نا، کسی سے تنگ ہو تو اسے انتقام لینا چاہتے ہو، تو سب سے بڑا انتقام پتہ کیا ہے؟ معاف کر دو. اس سے بڑا کوئی انتقام نہیں، خدا پاک کی قسم. سب سے بڑا انتقام معاف کرنا ہے. معاف کرنا سیکھ لو، سب کو جیت جاؤ گے. ورنہ کیا کرو گے؟ تھپڑ مار لو گے، کسی کو قتل کر دو گے، کیا ہو جائے گا؟ دو آدمی کے آپس میں جھگڑا ہوا، نے کہا میں نے کو پیسے لینے، میں دیکھ لوں گا، میں دیکھ لوں گا. میں نے صرف بیٹھ کے کہا، میں نے کہا میری بات سنو، کیا کر لو گے؟ چلو تم اسے قتل کر دو گے، وہ قتل ہو جائے گا، تم جیل چلے جاؤ گے، کیا رزلٹ نکلے گا؟ اور اگر تم معاف کر دو گے، تو اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ تمہیں بادشاہ بنا دے گا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کا رسول قسم کھاتا ہوں، جو اپنی انا کو ختم کرنے کے لیے جھک جائے گا کہ میں چھوٹا ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کو بڑا کر کے چھوڑے، یہ بڑا ہو کے رہے گا. تو میرے دوستو، جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ بھی، جن کی شادیاں ہونی ہیں وہ بھی اس بات کا ارادہ کرو کہ ہم نے انتقامی شادی نہیں کرنی، انتقامی شادی نہیں کرنی. ہم نے بیوی سے شادی کرنی ہے، بیوی نے خامد سے شادی کرنی ہے، نہ کہ کوئی، میرا مطلب ہے کوئی دشمنی پالنی ہے. دشمنی، محبت. بیوی نے خامد سے محبت کرنی ہے، اس کی ماں سے کرنی ہے، اس کے باپ سے کرنی ہے، اس کے بھائیوں سے، بہنوں سے محبت کرو گے تو خامد خود محبت کرے گا. اور خامد نے اپنی بیوی سے محبت کرنی ہے اور اس کی جائز ناجائز بات کو برداشت کرنا ہے، تو دیکھنا زندگی خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بآخر دعوانا الحمدللہ.